ہارون رشید بادشاہ اپنی بیوی اپنی ملکہ حضرت زبیدہ کے ساتھ سفر پہ نکلتا ہے، اور جب اس کا سواری ہارون رشید کا سواری دریائے دجلہ کے قریب پہنچتا ہے تو دریائے دجلہ کے پاس بالو کی ریت میں ایک شخص جو ہے بیٹھ کر کے مٹی کا گھر بنا رہا۔ ہارون رشید اس کے قریب جاتا ہے اور جانے کے بعد پوچھتا ہے کہ بابا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا اسے بیچتے بھی ہو؟ بہلول دانا نے کہا ہاں اسے بیچتا بھی ہوں۔ پھر بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ 10 دینار۔ رشید یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے۔ لیکن پیچھے سے اس ہارون رشید بادشاہ کی جو ملکہ تھی کی سواری جب اس بہلول دانا کے قریب پہنچی تو اس نے اپنی سواری روک دی اور پوچھی بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس بہلول دانا نے کہا کہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ تو زبیدہ نے پوچھا کیا اسے بابا بیچتے بھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں اسے بیچتا بھی ہوں۔ چنانچہ حضرت زبیدہ نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول دانا نے کہا کہ 10 دینار۔ حضرت زبیدہ سوچی کہ چلو کم سے کم یہ 10 دینار سے اس کی مدد بھی ہو جائے گی۔ مزاحتاً انہوں نے کیا کیا، 10 دینار نکالا اور بہلول دانا کو دے کر کے کہا کہ بابا یہ اس میں سے ایک جنت کا جو گھر ہے یہ مجھے دے دو، مجھے بیچ دو۔ چنانچہ بہلول دانا نے کہا، لکیر بنائی، کھینچی اور کہا کہ یہ گھر تمہارا ہے۔ اس کے بعد سے حضرت زبیدہ کی سواری چل پڑی۔ جب زبیدہ اور اس کا شوہر ہارون رشید گھر واپس آئے اور رات کے وقت جب ہارون رشید سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میدان محشر قائم ہو گیا ہے، اور وہ جنت میں جب داخل ہوتا ہے ہارون رشید تو کیا دیکھ رہا ہے کہ جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے، جس خوبصورت محل کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے ملکہ زبیدہ۔ وہ ہارون رشید بادشاہ اس دروازے کے قریب جاتا ہے اور اس میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ چنانچہ جو دربان ہوتا ہے اسے روک لیتا اور کہتا ہے کہ تم اندر نہیں جا سکتے۔ تو ہارون رشید کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری ملکہ زبیدہ کا محل ہے تو میں اس میں داخل ہو سکتا ہوں، میں داخل ہوں گا۔ دربان نے کہا کہ دنیا کا معاملہ الگ ہے اور آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ چنانچہ ہارون رشید جب نیند سے بیدار ہوا تو اپنی بیوی کو جگایا اور کہا کہ زبیدہ آخر بتاؤ تم نے کون سی ایسا عمل کیا کہ میں نے تمہارے لیے جنت میں محل دیکھے ہیں جس پہ تمہارا نام لکھا ہوا ہے؟ زبیدہ نے کہا کہ میرا معمول کے مطابق وہی نماز وغیرہ، اس کے علاوہ دوسرا کیا ہے؟ ہاں کل جو ہے جب میں دریائے دجلہ سے گزری تھی تو وہاں پہ جو بہلول دانا تھا نا، مٹی کا گھر بنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں، اور میں نے اس سے پوچھا کتنی قیمت میں؟ اس نے کہا تھا 10 دینار، تو میں نے اس سے خرید لیا۔ ہارون رشید جب اتنا سنا تو وہ حیران ہو گیا اور کہا وہ مجھ سے بھی تو کہہ رہا تھا کہ جنت لے لو، لیکن میں نہیں لیا، میں مذاق سمجھ کر کے آگے بڑھ گیا۔ چنانچہ کیا ہوا، ہارون رشید تیار ہوا اور تیاری کے ساتھ پھر وہ نکلا سفر پہ کہ چلے اب اس بہلول دانا سے اپنے لیے بھی جنت میں محل خرید رہے۔ چنانچہ وہ ہارون رشید جب دریائے دجلہ کے قریب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہیں پہ وہی بہلول دانا بالو کی ریت پر پھر وہ جنت نما گھر بنا رہا ہے۔ چنانچہ معاملہ یہ ہوا، ہارون رشید اس کے قریب پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ اے بہلول دانا کیا جنت بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بیچتا ہوں۔ پوچھا قیمت کتنی ہے؟ فرمایا کہ آدھی سلطنت۔ جیسے ہی ہارون رشید سنتا ہے آدھی سلطنت تو پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کل تو تم نے میری بیوی زبیدہ کو 10 دینار میں دیا تھا اور آج آدھی سلطنت کہہ رہے ہو۔ تو چنانچہ بہلول دانا نے کہا کہ زبیدہ نے بغیر دیکھے سودا کی تھی اور تم نے دیکھ کر کے آئے ہو تب جا کر کے سودا کر رہے ہو، اس لیے آدھی سلطنت جو ہے اس کی قیمت ہوگی۔ معزز سامعین کرام، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ کہا کہ 7 مرتبہ مبارک ہو ان کو اے صحابہ جو مجھے دیکھیں گے نہیں پھر بھی مجھ پہ ایمان لائیں گے۔